کچھ صحابہ جمع ہو کے نا عبادت کے شوق والے صحابہ، میری بات پر توجہ ہے اب حضرات کے، کچھ صحابہ جمع ہو کے نا ازواج مطہرات کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیسے کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور آتے تھے پھر مصلی پہ رہتے تھے، یہ بخاری ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے انہیں بتایا کہ حضور عشاء پڑھ کے آتے ہیں تو آ کے حضور لیٹ جاتے ہیں، تہجد کے وقت حضور اٹھتے ہیں، اٹھ کے نفل ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کے پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، یعنی رات کا کچھ حصہ حضور عبادت کرتے۔ اب ان کا خیال تھا کہ ساری رات عبادت کریں گے، ساری رات عبادت ہونی چاہیے، اس خیال کے ساتھ وہ آئے تھے۔ انہوں نے اب یہ بات سننے کے باوجود پتہ کیا کہا؟ اب پہلے تو یہ تھا کہ یہاں سے ہمیں مل جائے گا کہ حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھیں گے۔ اب جب یہ نہیں ملا تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ آپس میں کہنے لگے حضور کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، یعنی سرکار تو اللہ کے رسول ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، حضور تھوڑی بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ نبی پاک پڑھیے درود شریف، حضور تھوڑی بھی نماز پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میں ساری زندگی روز روزہ رکھا کروں گا، دوسرے کہنے لگے ساری زندگی ساری رات نفل پڑھوں گا، تیسرے کہنے لگے نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ میں مجرد رہوں گا، اکیلا وقت گزاروں گا۔ یہ باتیں حضور نے بھی سن لی، سرکار بھی گھر آ گئے تو ایک جملہ حضور نے فرمایا جو بڑا حسین ہے۔ سرکار فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں مصلی بھی عبادت رکھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ جو آسان دین میں تمہیں دیتا ہوں تم اس دین کو قبول کرو، اپنی طرف سے اس میں مشکلات نہ پیدا کرو۔ ہم جب کچھ باتیں کرتے ہیں تو الزام لوگ لگاتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں کہ ختم دلانا جب مستحب ہے تو اس میں آپ نے فرض شامل کیوں کر لیا ہے؟ جب اصالہ ثواب کرنا دین میں صرف مستحب ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دین آپ کو مجبور ہے، کو نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ بھئی آپ کے پاس نہیں پیسے تو آپ 4 آدمی بیٹھ جائیں، تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیں، جانے والے کے لیے دعا کر دیں، ختم ہو گیا۔ کیوں فرض کر لیا آپ نے کہ 10 دیگیں پکا کے کل کرانے؟ کیوں آپ قرضہ اٹھا کے چیلم کراتے ہیں؟ کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ کسی سے قرضہ لیں اور آپ ختم دلائیں؟ بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں آپ لاگو کر لیتے ہیں۔ میرے رسول پاک، سارے پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے ایک دفعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین ہمیں دیا، عبادت کے معاملے میں بھی حضور نے ہمیں آسانی کرنے کا کہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ مری چلے گی ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کالج میں، تو ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب بھی اپنے بچے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے، چودھری صاحب بھی ایک آ گئے، سیٹھ صاحب، تو دوڑ کے سیٹھ صاحب آئے، وہ بھی اپنی فیملی لے کے آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب تو آئے تھے کی کام میں، یعنی خود آئے ہوئے ہیں مولوی صاحب۔ تو میں چونکہ چھوٹا تھا اس وقت پڑھتا تھا تو میں اگے جا کے وہ چودھری صاحب نے آخیا، میں کہا چاچا جیڑا تمہیں اتنے کام ہے انہوں بھی وہی کام ہے، ان کے لیے کوئی مذہب علیحدہ تو نہیں ہے نا، یا ان کے لیے کوئی دین الگ تو نہیں ہے نا جی۔ میں ایک ہوٹل میں روٹی کھا کے آیا ایک دفعہ، تو مجھے 2-3 دن کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کل میں تمہیں ہوٹل ویکھیا سی۔ میں کہا توں کتنے سے ہیں؟ کہتے میں بھی اتنے ہی سا۔ میں کہا میں تو تینوں شکایت نہیں لائی کہ تو اتنے کی لین گیا تھا، تو کس گل دی؟ آپ یہ بتائیں کہ ہوٹل میں روٹی کھائی جا رہی تھی، وہ کوئی نجائز کام تو نہیں تھا نا؟ کہتے نہیں روٹی تھی۔ تو میں کہ پھر انہوں ایڈا گول کر کے دسنے دی کی لوڑ ہے بھئی آپ نے اس میں اتنا جو مسالہ لگایا، میں تو انہوں کل میں کہ میں ڈاری گیا نہ کورے کتے ویکھ لیا میں نے۔ یہ فلسفہ درست، یعنی یہ آسانی کے لیے بات نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات درست، یعنی بوڑھے ابا جی کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ، یعنی میرے کان میں آ کے ایک بندے نے کہا جی میرے تو دادا جی نے بھی ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے، تو میں کہا پتر یہ توں رکھ سکنا ہے تو انہوں نے کی اعتراض ہے رکھنے؟ کوئی نعت شریف سنیں گے، کوئی چلو اللہ کا نام سنیں گے، کوئی اس میں حرج والی بات؟ یہ کیوں آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں جو پابندیاں دین نے، یعنی جی ہمارے جو امام صاحب ہے چھٹی کرا دی ہم نے، کیوں کرا دی چھٹی؟ کہ تیسری کرا دی کہ وہ نہ عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتے،
عشاء کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا بھائی جس چیز کی پابندی رب رسول نہیں لگاتے آپ کیوں لگاتے؟ اگر یہ سنتیں فرض ہوتی تو اللہ رسول کہتے بلا وجہ سے آپ وہ کام کریں گے جس کی دین آپ کو اجازت. آسان دین. سنیں صحابہ میں نیک ترین آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نیک صالح بندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ عبداللہ روز ہی روزہ رکھتا ہے. یار کسی وقت دوپہر کو کھانا بھی پکتا ہے گھر میں، کسی دن بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ نے روزہ رکھ لیا تو سارے گھر میں مشکل پڑ جائے گی. اب بچے بڑی مشکل سے وہ کوئی ایسا کام کر سکیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرن نہیں کسی سے نوافل پڑھائے. حضور یہ روز روزہ رکھتے ہیں. حضور نے بلا لیا، عبداللہ ابن عمر آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ایک نیکی پہ اللہ 10 کا اجر دیتا ہے؟ حضور پتہ ہے. فرمایا تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، ایک روزے پہ اللہ 10 کا ثواب دے گا، تیرے 30 پورے ہو جائیں گے. یہ تو دین ہی بڑا سونا ہے، یہ تو دین ہی بڑا آسان ہے. فرمایا ایک روزے پہ کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ 10 کا. اور اگر تو نے 3 رکھ لیے تو 30. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ میری یہ لفظ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں پیچھے سے یہ جملے بخاری مسلم کے ہیں، اور اب جو میں لفظ کہنے لگا وہ آپ کو یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑھاپے میں پچھتایا کرتے تھے کہ میں نے حضور کے اس سوال کے بعد سوال کیوں کی. پچھتاتے تھے کاش کہ مجھے حضور نے بتایا تھا میں اس پہ قائم رہتا، کاش میں آگے نہ بڑھتا. کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا 3 رکھ لیے کر تو میں نے کہا حضور میرے اندر طاقت ہے اور کیوں نہ رکھوں. تو حضور فرمانے لگے چل 2 دن چھوڑ کے 1 روزہ رکھ لیا کر. کہنے لگے حضور میرے اندر طاقت ہے تو زیادہ کیوں نہ رکھوں. تو حضور فرمانے لگے 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھوں. حضور میرے اندر طاقت ہے تو حضور فرمانے لگے بس بھی کر. اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تو نے آگے نہیں نہ بڑھنا. حضرت داؤد 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن افطار کرتے تھے. کہتے ہیں حضور نے مجھے اجازت دے دی اور میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھنے لگا. کاش اسی پہ رہتا جو حضور نے فرمایا تھا 3 روزے رکھ. فرماتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے بچے ہیں، اب میرے لیے یہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھنا بھی آسان نہیں رہا. آپ فرماتے ہیں پریشان رہتا ہوں اس لیے کہ اب تو سویرے اٹھ کے میری سحری پاکی جاتی ہے، اب تو بہویں بیٹیاں مجھے کھانا پکا کے دے دیتی ہیں پر میرے اندر وہ طاقت. کاش وہ بات قبول کرتا جو مدینے والے رسول نے بیان فرمائی. حالانکہ نیک آدمی، نیک آدمی، دین کسی قسم کا کوئی جبر ہے، دین آسانی کرتا ہے. علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو نہ سونا چاہیے. دین کا جس بندے نے نہ، اور اسی طرح کا رویہ ہمارا بوڑھوں کے بارے میں بھی. جو بندہ تھوڑا سا گھر میں بوڑھا ہو جائے نا، کہتے ہیں ابا جی کو نہ کپڑے مانگنے چاہیے نہ روٹی مانگنی چاہیے، تسبیح لے لے ابا پکا مسجد چلا جائے. کوئی سوال جواب، اس کی غلطی کیا ہے؟ کہتا ہے اسے نیک ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. یہ غلطی ہے اس کی کہ روٹی نہ مانگے آپ سے، نئے کپڑوں کا سوال نہ کرے، سردی آ گئی تو چادر اور سویٹر کا سوال نہ کرے. ابا جی کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے. بوڑھوں کا کیا کام ہے جی؟ مست ہو جائیں، کونے میں لگ جائیں. یا وہ کس نے کہا ہے؟ آپ جان بوجھ کر کسی پر وہ دین نافذ کرتے ہیں جو اللہ رسول نے نہیں نافذ کیا. آپ قصداً وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ایسے مشورے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ تو دین کے خادم ہیں، آپ نے سو کے کیا کرنا ہے. اچھا جی، دین کا خادم پلاسٹک کا تو نہیں نہ ہوتا، گوشت کا ہی بنا ہوتا ہے، اس نے سونا بھی تو ہے نا. آپ اس کو یہاں تو کہہ دینا کہ بھئی آپ پلاسٹک کے ہیں، نہ آپ روٹی کھائیں گے نہ آپ